کون کہتا ہے نبی کے بعد کسی بابے کی ضرورت نہیں؟ کون بدبخت کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی کی ضرورت نہیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا بابے کی ضرورت ہے، بابے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، دین پورا چھوڑ کے جاتے یا ادھورا؟ بولیے، اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، دین پورا یا ادھورا؟ پورا چھوڑ کر جاتے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، قرآن چھوڑ کر جاتے یا ساتھ لے کر؟ چھوڑ کر۔ اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، حدیث چھوڑ کر جاتے یا ساتھ لے کر؟ چھوڑ کر جاتے۔ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بعد میں آنا بتا دوں گا۔ عورت نے کیا کہا؟ اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی جاتے، دین چھوڑ کر جاتے، اللہ کے نبی جاتے، قرآن چھوڑ کر جاتے، اللہ کے نبی جاتے، حدیث چھوڑ کر جاتے۔ اور یہ آنے والی عورت کچے کھو کی نہیں تھی، آنے والی عورت خانے وال کی نہیں تھی، یہ آنے والی عورت وہ تھی جو پیغمبر کی صحابیہ تھی، جس نے قرآن پڑھا بھی نبی سے، قرآن سمجھا بھی نبی سے، اسے عربی زبان بھی آتی تھی، گرامر سے بھی واقف تھی، قرآن اور حدیث کو بھی سمجھتی تھی۔ عورت نے پوچھا حضور اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں نہ ہوں مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ اس کا سیدھا جواب کیا تھا جو آج کل نوجوان کو پڑھایا گیا؟ اللہ کے نبی کہہ دیتے میری صحابیہ اگر میں نہ ہوں تو قرآن کھولنا مسئلہ دیکھ لینا، حدیث کھولنا مسئلہ دیکھ لینا۔ میں آج کی زبان میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کہہ دیتے خود تحقیق کر لینا تجھے مسئلہ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا خود قرآن دیکھنا مسئلہ ملے گا، حدیث دیکھنا مسئلہ ملے گا۔ روایت صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، فرمایا کہ اگر میں ہوا مسئلہ میں محمد بتاؤں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو مسئلہ ابو بکر صدیق کون بدبخت کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی کی ضرورت نہیں؟ کون کہتا ہے نبی کے بعد کسی بابے کی ضرورت نہیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا بابے کی ضرورت ہے، بابے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے حضور کے بعد کسی کی ضرورت کیوں؟ نوجوانوں یاد رکھنا، آپ نے جواب دینا اس لیے کہ حضور آخری نبی، رب محمد کی قسم اگر میرے پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے ہمیں ابو بکر کی ضرورت نہ پڑتی، اس لیے کہ نبی کے بعد نبی آتا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، پہلے نبی کے بعد نبی تھا، اب نبی کے بعد نبی نہیں، نبی کے بعد صدیق ہوگا۔ اللہ کے نبی کی امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ روایت ترمذی کی، میں قلت وقت کے پیش نظر تفصیل چھوڑ رہا، روایت ترمذی کی، اللہ کے نبی نے کہا اقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، فرمایا میں چلا جاؤں میرے جانے کے بعد ابو بکر کی بات ماننا، ان کے بعد عمر کی بات ماننا۔ روایت ترمذی کی، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اگر میں محمد چلا جاؤں بات ابو بکر کی، ان کے بعد عمر کی، ان کے بعد عثمان کی، ان کے بعد علی کی، اللہ کے نبی کے بعد ہم کہاں جائیں؟ روایت مشکات کی، میرے پیغمبر نے کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم اہتدیتم، اللہ کے نبی کا فرمان سنن ترمذی میں ما انا علیہ واصحابی، فرمایا ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی، ان کے بعد میرے صحابہ، ان کے نقش قدم پہ چلنا، دین پر عمل کر لے گے۔ نبی کے صحابہ کے بعد امت کہاں جائے؟ روایت المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے نقل کی، فرمایا
ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو فقہا کی بھی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو علماء کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے رب کا قرآن بھی موجود ہے، محمد کا فرمان بھی موجود ہے، اسے سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت کیا ہے اسے پوچھنا۔ اگر ضرورت نہیں ہے، میرے پیغمبر نے حضرت معاذ کو یمن کیوں بھیجا؟ میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مختلف علاقوں میں کیوں بھیجا؟ میرے پیغمبر نے حضرت زید کو مدینہ کا فقیہ مقرر کیوں کیا؟ میرے پیغمبر نے ابن عباس کو مکہ کا فقیہ مقرر کیوں کیا؟ اگر پیغمبر کے بعد کسی کی ضرورت نہیں تھی، میرے نبی نے صدیق کا نام کیوں لیا؟ عمر کا نام کیوں لیا؟ خلفائے راشدین کا تذکرہ کیوں کیا؟ صحابہ کے بارے میں پیغمبر نے رہنمائی کیوں کی؟ علماء اور فقہا کے دروازے پہ جانے کا حکم کیوں دیا؟ میرے دوستو یاد رکھنا، ہم نے اپنے نبی کو فقط نبی نہیں آخری نبی مانا۔ اب کوئی بندہ پوچھے خلفاء کی ضرورت کیا؟ ہمارا جواب ہوگا اس لیے کہ حضور آخری، صحابہ کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری، فقہا کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری، علماء کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری، ہم نے حضور کو آخری نبی مانا۔ خلفاء بھی ہمارا ایمان ہے، صحابہ بھی ہمارے مقتدا ہیں، فقہا بھی ہمارے رہنما ہیں، علماء بھی ہمارے رہنما ہیں۔ ہم کسی کے کہنے پر پیغمبر کے صحابہ کو چھوڑ دیں گے؟ بولیے چھوڑیں گے؟ ہم پیغمبر کے صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے، تو ہم کسی کے کہنے پر فقہا کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کے کہنے پر علماء کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پیغمبر کی ختم نبوت کی برکت اللہ نے صحابہ بھی ہمیں دیے، فقہا بھی ہمیں دیے، علماء بھی ہمیں دیے۔ میرے اور آپ کی ایمان کی، عقیدے کی، نظریاتی، عملی، اخلاقی، معاشرتی اور معاملاتی حفاظت اسی میں ہے۔ اپنے آپ کو پیغمبر کی ختم نبوت کا محافظ سمجھتے ہوئے پیغمبر کے خلفاء، آپ کے صحابہ، آپ کے فقہا، علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ انہی کے ساتھ رہنے میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی، انہی کے ساتھ رہنے میں ہماری عقبہ، ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔